بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ہود علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ موصل کا جڑواں شہر نینوا تھا، جو کہ 740 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت وہاں انتہائی طاقتور قوم آباد تھی، اور نینوا ایک خوشحال شہر تھا جس کی آبادی تقریباً 1,20,000 تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک جب 28 سال ہوئی تو اللہ نے انہیں اہل نینوا کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، یونس کو لاکھ یا اس کے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، جبکہ ایک سورت جو کہ آپ کے نام پہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک نینوا کے لوگوں کی تبلیغ کی، مگر ساری قوم ان کی دعوت قبول کرنے سے انکاری رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کا بے حد مذاق بھی اڑایا۔ نافرمانی اور سرکشی میں اس قوم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان کے شہر میں عذاب آئے گا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ آپ نے قوم کو اللہ کے حکم سے آگاہ کر دیا تو نینوا کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یونس علیہ السلام نے پوری زندگی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ جب تک یہ ہم میں رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور جس رات حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کریں گے تو سمجھو کہ اگلی صبح ہی ہم کو عذاب آن گھیرے گا۔ تیسری رات حضرت یونس علیہ السلام بستی سے ہجرت کر گئے اور صبح بستی کے کنارے کھڑے ہو کر عذاب الہی دیکھنے لگے۔ قوم کو پتہ چلا تو وہ سب اکٹھے ہو گئے، بس دیکھتے ہی دیکھتے بادل آئے اور پھر ان سے کالا دھواں نکلے گا جس سے سانس میں دشواری آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آتے ہیں، نہیں تو یہ عذاب ہمیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن جب حضرت یونس کو نہ پایا تو پھر سارے یکجا ہو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگے۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب ایک جگہ پر ایک دوسرے کو بول کر توبہ استغفار میں لگ گئے اور وعدہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر بستی آ جائیں گے تو ان کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ اللہ پاک کو ان کی آہو بکاؤ سچی توبہ بہت پسند آئی، جس پر اللہ پاک نے قوم یونس کو معاف فرما دیا اور عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ پاک قرآن میں اس کو یوں بیان فرماتا ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ مان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا، ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ یوم عاشور کا دن تھا، یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ جب قوم پر عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس بہت پریشان ہوئے کہ اب بستی میں کیسے جاؤں گا، سب مجھے ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم میں پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی میں لوگوں کو سوار ہوتے دیکھا تو آپ بھی کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی جب وسط میں پہنچی تو اچانک سے رک گئی۔ کشتی کے سوار کہنے لگے کہ ہم میں کوئی ظالم گناہ گار یا پھر کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے جس کی وجہ سے کشتی رک گئی ہے۔ حضرت یونس فوراً بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے۔
کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جاتا اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ خیر کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا ہی تھا آپ علیہ السلام قید ہوئے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاب کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اور بارگاہ رب عزت میں عرض کیا، اے پروردگار میں تیرے لیے ایک ایسی جگہ مسجد بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بڑے کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے کدو کی بیل آپ کے پاس اگا دی جس نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، اور روزانہ ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آتی جس سے آپ دودھ پیتے۔ جلد ہی آپ تندرست ہو کر شہر نینوا پہنچے جہاں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، انہیں آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن آپ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں زندہ کیسے رہے۔ معجزہ ہوتا ہی عقل سے بالا تر ہے کہ جس کو دیکھ کر یا سن کر انسان عقل و دنگ رہ جائے۔ اس حوالے سے آکسفورڈ کے پروفیسر ڈاکٹر امروز جان ولسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہوتی ہے کہ ایک انسان آسانی سے وہاں سانس لے سکتا ہے، البتہ اس کا ٹمپریچر 140 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے بخار کا درجہ حرارت ہے۔ فالک لینڈ میں شکاری جمیز وہیل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے پانی میں گر گیا جس کو وہیل نے نگل گیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے 4 دن کی محنت کے بعد مچھلی کو پکڑ لیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو جمیز اندر زندہ تھا، البتہ وہ انتہائی لاغر تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھے۔ تقریباً 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز سے بارکلے نامی شکاری کر گیا جس کو مچھلی نے نگل گیا۔ پاس ہی کھڑے عملہ نے اس مچھلی کا شکار کر لیا۔ پورا عملہ مچھلی کو کلہاڑی سے کاٹنے پر لگ گیا کہ اچانک ان کو مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی، اور پھر انہیں بارکلے چربی میں لپٹا ہوا مچھلی کے پیٹ سے مل گیا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا جو کہ 2 ہفتوں کے علاج سے بالکل تندرست ہو گیا۔ دوستو سن 18 سے لے کر اب تک ایسے درجنوں واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ جن میں انسان کو مچھلی کے پیٹ سے چاک کے زندہ نکال لیا گیا۔ ایسے واقعات کی وجہ سے آج غیر مسلم سائنسدان بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ آسمانی کتابوں میں درج ہے بالکل سچ ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بڑی کشتی کی طرف نگل گیا تو کشتی والے نے کوڑا ڈالا تو یونس ڈھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل گیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، پھر ہم نے اس پر کدو کا بیل اگایا اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ ہم نے انہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے دیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ وہ تسبیح کتنی بابرکت ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو
مچھلی کے پیٹ سے آزادی دی، تو کیوں نہ میں اور آپ بھی تسبیح کا دن اور راتوں ورد کیا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، خوب اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں تو بڑے بڑے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں، بڑی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔